کہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر رسول اللہ کو مستثنا کیا گیا ہو کہ ساری امت کی وراثت تو چلے گی قرآن کے اس قانون کے مطابق، لیکن پیغمبر کی وراثت نہیں ہوگی، اس کی نہیں چلے گی۔ تو لہٰذا قرآن کریم کے خلاف ہے یہ چیز کہ رسول اللہ کی وراثت نہیں تھی، اور قرآن نے ان کو یہاں سے خارج نہیں کیا۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کے کلیم کو رد کرنے کے لیے جو روایت پیش کی، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، دوسری تمام شیعہ کتابوں میں بھی ہے اور سنی کتابوں میں بھی، اس کے اندر 3 پوائنٹ ہیں۔ ابھی دونوں علماء نے، دونوں اسکالرز نے وہ حدیث پیش کی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت کم ہے۔ اس کے 3 اجزاء ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے، یعنی وہ اپنے والدین کی وراثت نہیں لیتے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، ان کا کوئی رشتہ دار اور ان کے کوئی قریبی جو ہیں عزیز، وہ ان کی وراثت نہیں لے سکتے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کچھ انبیاء چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی وراثت لی ہے۔ اس میں 3 چیزیں تھیں۔ ایک وہ ان کا مقام تھا جو ان کا آبائی مقام تھا، دوسرا ام ایمن جو لونڈی تھی، اور تیسری چیز جو ہے وہ تلواریں اور اونٹنی تھی۔ بعض کہتے ہیں 1 سے زیادہ اونٹ تھے، بعض کہتے ہیں 1 تھے، چلو ایک ہی صحیح، ہم ایک ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو یہ وراثت تھی رسول اللہ کے والد کی۔ رسول اللہ نے یہ وراثت اپنے والد سے لے لی، تو یہ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء وراثت نہیں لیتے؟ آپ بچپن میں وراثت لے چکے، اور نبوت ملنے کے بعد آپ نے کہا ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یہ قول اور یہ عمل، یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ تو رسول اللہ نے اپنے والد کی وراثت لی ہے، لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے۔ دوسری چیز ہے کہ انبیاء کی اولاد جو ہے اس کی کوئی وارث نہیں ہوتی، وہ وارث نہیں ہوتی، تو وہ وارث سلیمان و داؤد۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جو کہا کہ انی خفت الموالی من ورائی، یہ علماء کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ قابل غور ہے، اہل علم کے لیے، کہ حضرت زکریا یہ کہہ رہے ہیں کہ انی خفت الموالی،